میں کیا ہے، تم دوسروں کی نماز بھی خراب کر رہے ہو، اس کو وقتی طور پہ بند کر دو گے۔ نماز میں اتنی حرکت جو ہے کہ جس سے نماز کا خلل دور ہو جائے وہ دور کرنا چاہیے۔ اب چونکہ مسئلے کا پتہ نہیں ہوتا، ساری رکھتے بندے بولی جا رہے ہیں اور وہ متقی صاحب کھڑے ہیں، بند نہیں کرنا تو لگایا کیوں ہے پہلے؟ اور پھر میری سمجھ میں نہیں آئی بات۔ کل اناء یترشح بما فیہ، جو برتن میں ہوتا ہے باہر وہی کچھ ہوتا ہے، وہی آتا ہے۔ ایک بندے نے موبائل رکھا ہے، موبائل کے اندر کوئی ایسی ٹیون نہیں ہے جس میں موسیقی نہ ہو، گانا کیوں ہے؟ اس لیے کہ دل مردہ ہے اس شخص کا۔ دل زندہ ہو تو یہ گانا جو سننا نہیں چاہتا اس کو زبردستی کیوں یہ سناتا ہے؟ فون کے وقت بھی، جب کال آتی ہے اس وقت بھی، جب کوئی کرتا ہے اس وقت بھی، اور کسی کے پاس بیٹھا تو اس وقت بھی۔ بہت بڑا ظلم ہے، یہ زیادتی ہے۔ ایک بندہ نہیں سننا چاہتا، اللہ نے اس کے کانوں کی حفاظت کی ہے، زبردستی اس کو سنانا۔ اصل بات یہ ہے جب خون میں خرابی آتی ہے تو پھنسیاں تب انسان کے جسم پہ ابھرتی ہیں۔ جب انسان کے اندر غیرت کا فقدان ہوتا ہے تو پھر کہتا ہے پھر کیا جی گھنٹی ہے نا، کیا مطلب گھنٹی ہے؟ وہ گھنٹی گانے کی لگ سکتی ہے، کسی اور چیز کی نہیں لگ سکتی؟ لگ سکتی ہے جب ایمان بھی تازہ ہو، دل بھی زندہ ہو۔ اللہ ہمارے ایمان کو تازگی بخشے۔ یاد رکھنا ہے تو فتنے کا دور ہے، تو یہ مصیبتوں کا دور، لیکن ایسے دور میں ثابت قدمی دکھانا، ڈٹ جانا دین پہ، کچھ بھی ہو جائے ہم نے پابند رہنا ہے۔ پتہ اجر کتنا ہے؟ ان من ورائکم زمان صبر، میرے صحابیوں تمہارے بعد صبر کا وقت آئے گا۔ للمتمسک فیہ، اس دور میں، فتنے کے دور میں جو ثابت قدمی دکھائے گا، کتاب و سنت کو تھامے گا، اجرو 50 شہید ہے، اس کو 50 شہیدوں کا اجر ملے گا۔ صحیح الجامع میں امام البانی یہ روایت لائیں اور صحیح کہہ رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول، فتنے کے دور کے 50 لوگ یا ہم میں سے؟ فرمایا 50 شہیدا منکم، 50 صحابہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کریں، جتنا 50 صحابہ کو اجر ملے گا قیامت کے دن، دین پہ ثابت قدمی اختیار کرنے والا فتنے اور صبر کے دور میں اس اکیلے کو اتنا ملے گا۔ اللہ ہمیں استقامت نصیب فرمائے، ثابت قدمی عطا فرمائے۔ لیکن یاد رکھنا یہ خشوع کے کچھ راستے ہیں، 4 باتیں دل میں لکھنے والی ہیں، اگر مجھے اور آپ کو یاد رہ جائیں کر لیں گے یاد جی؟ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ من ترک فضول النظر منح الخشوع، جو اپنی نظر کی حفاظت کر لیتا ہے اللہ اس کو خشوع کی نعمت سے نواز دیتے ہیں۔ من ترک فضول الطعام منح لذة العبادة، جو کھانا حساب کا کھاتا ہے، فضول کھانوں سے بچتا ہے، اللہ اس کو نماز میں لذت نصیب کر دیتے ہیں۔ ومن ترک فضول الکلام منح الحکمہ، جو لغویات اور فضول گفتگو سے پرہیز کر لیتا ہے اللہ مالک الملک اس کی زبان پہ حکمت و دانائی کو جاری کر دیتے ہیں۔ ومن ترک فضول الضحک منح الہیبہ، اور جو فضول کہے لگانے سے پرہیز کرتا ہے اللہ اس کی شخصیت میں ہیبت پیدا کر دیتے ہیں۔ لیکن آج کیا کیا جائے، ان 4 چیزوں میں تو ہم فیل ہیں، ایسے ہی ہیں، کھانے کو لے لو، حدیث میں تو آتا ہے لحسب ابن آدم لقیمات یقمن صلبہ
آدم کے بیٹے کے اتنے لقمے کافی ہیں، کمر سیدھی ہو جائے، کام کرتا رہے. وَإِن كَانَ لَا مَحَالَةَ، اگر ضروری کھانا ہے، بڑا ٹیسٹی ہے کھانا، کہنے والا کہہ رہا ہے کیا چٹپٹا کھانا ہے یہ آج، تو چلو پھر بھی تھوڑی سی سیگریگیشن کر لیں، قسطیں کر لیں اس کی، یا اس کی ڈویژن اس انداز سے کرے جو حدیث کہتی ہے فَثُلُثٌ لِلطَّعَامِ، پیٹ کا ایک حصہ کھانے کے لیے رکھو، وَثُلُثٌ لِلشَّرَابِ، ایک حصے میں پانی، وَثُلُثٌ لِلنَّفَاسِ، اور تیسرا حصہ سانس کے لیے خالی رکھو. لیکن چونکہ بادشاہ لوگ ہیں کہتے ہیں تینوں حصے کھانے سے تو بھرو نہ، پانی دائیں بائیں آ ہی جائے گا، اور سانس کی کون سی بات ہے آئے نہ آئے، یہی ہے نا. ایسے لوگ ہی ہسپتال کی زینت بنتے ہیں، ایک گنا اٹھانے والے اور دوسرا توڑی کہتے ہیں اس کو، وہ بھی کہتے ہیں زندگی کا آخری پھیرا ہے، بھر لو جو بھرنا ہے. تو انسان جب کھاتے وقت بھی کہے کہ لگا لو زور، آخری کھانا ہے، بیماری ہوگا. اور یاد رکھنا یہ مذاق کی بات نہیں ہے. الفطرہ تذہب الفطن، زیادہ کھانے والا کند ذہن ہو جاتا ہے، اس کی ذہانت فطانت بگڑ جاتی ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے جتنے بھی لوگ سمجھدار ہیں بہت تھوڑا کھانا کھاتے ہیں. اللہ ہمیں بھی صبر کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی ان باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کی مراقبت، خشوع اور خضوع، خشیت الہی جب انسان میں پیدا ہو جائے تو ملتا کیا ہے؟